اور لا تفرقو کے نتیجے میں جو انذار بھی ہے اس کی طرف بھی توجہ مبذول ہو جاتی ہے کہ کوئی انسان جب بیعت کرنے کے بعد ایسی حرکت کرتا ہے جس سے اختلاف پیدا ہو، جس سے دل پھٹتے ہوں، اس کا بہت ہی بڑا اور خطرناک نتیجہ نکل سکتا ہے، اور تقویٰ کے اوپر ضرب لگانے والی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو مضمون کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اور کسی قدر نرمی اور رحم اور شفقت کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم ویسے خوف نہیں کھاتے تو کچھ یہ احساس ہی کرو کہ اللہ نے تم پر کتنا احسان کیا تھا، کتنی بڑی نعمت تھی جو خدا تعالیٰ نے تم پر نازل فرمائی، اور کن تباہیوں سے تمہیں بچایا ہے، اتنا ہی احساس کرو۔ مختلف رنگ ہوتے ہیں سمجھانے کے، بعض لوگ انذار سے سمجھتے ہیں، بعض لوگ احسان یاد دلا کر سمجھتے ہیں، بعض تبشیر سے سمجھتے ہیں، اور قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ ہر رنگ اختیار ماتا ہے، جو دل جس مزاج کا ہو اس کے دل پر کوئی نہ کوئی بات کر جاتی ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کا خیال کرو، کتنی عظیم الشان نعمت خدا نے تم پر کی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم تو دشمن تھے باہم دیگر، تم تو ایک دوسرے کی نفرتوں میں مبتلا تھے، اور غیر و غضب کی آگ بھڑک رہی تھی تمہارے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو اس طرح محبت سے باندھ دیا اللہ تعالیٰ نے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم بھائی بھائی بن گئے۔ غیر معمولی محبتیں نصیب ہوئی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو، اور اسی طرف اشارہ ہے۔ اتنا شدید دشمنی میں مبتلا تھا عرب کہ ہر قبیلہ دوسرے سے بٹا ہوا تھا، اور ہر عہد اور دوستی کے پیمان دراصل نفرت پر مبنی ہوا کرتے تھے۔ جس طرح آج کل کے زمانے میں دنیا نفرتوں میں بٹی ہوئی ہے، تو دوستی کے عہد و پیمان کا مطلب ہے فلاں قوم کے خلاف ہماری دوستی ہے، فلاں دشمن کے خلاف ہماری دوستی ہے۔ اسی طرح عربوں کی حالت تھی، اور جب دنیا تباہی کے کنارے پر پہنچا کرتی ہے تو یہی حال ہو جایا کرتا ہے۔ دوستی اپنے مثبت معنی چھوڑ دیتی ہے اور منفی معنی اختیار کر لیتی ہے۔ کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے دوستی، کسی پر ظلم کرنے کے لیے دوستی، کسی کی دشمنی میں اتحاد، کسی کی عداوت میں اتفاق، یہ سارے قرینے تباہی اور ہلاکت کے قرینے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عرب سوسائٹی میں بہت نمایاں طور پر یہ خصوصیات پیدا ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ جس طرح آج کل دنیا آگ کے کنارے تک پہنچ چکی ہے اور بڑھ رہی ہے، تو وہی حالت اس وقت کے عرب کی تھی۔ فرماتا ہے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، عام دستور تو یہ ہے کہ قوموں میں یہ علامات پیدا ہو جایا کریں تو پھر وہ واپس نہیں آیا کرتے، پھر وہ ہلاک ہو جایا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہلاکت کے منہ سے تمہیں کھینچ کر واپس نکال دیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسط اور آپ کے احسان کے نتیجے میں تمہیں اس تباہی سے آزاد کر دیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنے آیات تمہارے سامنے رکھتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اگرچہ مرور زمانہ سے بعض جماعتوں میں اختلافات بھی پیدا ہو گئے تھے، بعض نفرتوں نے بھی جگہ لے لی تھی، اتفاقات اختلافات میں بدل رہے تھے، اس کے باوجود یہ جو دشمنی کا دور آیا ہے
اور خاص طور پر حکومت کی طرف سے جو معاندانہ رویہ اختیار کیا گیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر جماعت پر یہ فضل پایا، اور یہ بھی بہت ہی عظیم الشان فضل ہے جسے جماعت کو کبھی بھلانا نہیں چاہیے، کہ بہت سی ایسی جماعتیں جن میں 30-40 سال سے دشمنیاں چلی آ رہی، ان کے اندر سارے اختلافات دور ہو گئے اور ماں کی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اثار اور قربانی کی روح سے وہ ملنے لگے۔ چنانچہ کثرت کے ساتھ ایسی رپورٹیں جو موصول ہوتی رہی ہیں اور بھی ہو رہی ہیں، یہ جن جن جماعتوں کے متعلق اختلافات پتہ چلا وہاں مرکزی نمائندے پہنچے اور ان کو بتایا کہ دیکھو یہ دن کون سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے ساتھ تمہیں لڑنے والوں، افتراق پیدا کرنے والوں، دشمنی کرنے والوں سے نکالا اور ایک ہاتھ پر اکٹھا کیا تھا۔ اب تم اس حالت میں دوبارہ واپس لوٹ رہے ہو، جبکہ غیر بھی تمہارے دشمن ہو چکے ہوں، اگر خدا کو بھی تم نے اپنا نہ بنایا تو تمہارا کیا رہے گا؟ چنانچہ یہ سادہ نصیحت کے کلمات جب جماعت کے کانوں تک پہنچے تو جو رد عمل دکھایا ہے وہ حیرت انگیز ہے، اور بعض معاف کرنے والوں کی چٹھیاں بھی مجھے آئی ہیں اور بعض معافی مانگنے والوں کی چٹھیاں بھی آئی ہیں، اور جو کیفیات انہوں نے لکھی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ کہتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیسی لذتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے دشمنیاں بھلانے کے نتیجے میں اور معافیاں دینے کے نتیجے میں۔ 20 سال اپنی حالت میں ہم نے اناد پالے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کی تعلیم دی، خاندانوں کو بانٹا، ان کے لیے بھی آگ پیدا کی، اپنے لیے بھی آگ پیدا کی، لیکن یہ عجیب دور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کے ساتھ ساری نفرتیں مٹا دی اور بڑی محبت کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ چنانچہ ایک صاحب کا بھی کل خط آیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بہت دیرینہ میری اپنے عزیزوں، اپنے چچا، اپنے بعض دوسرے دو لوگوں سے، رشتہ داروں سے، قریبی سے شریکے کی دشمنیاں چلی آ رہی۔ نماز تو ہم ایک ہی مسجد میں پڑھتے تھے لیکن کبھی ایک دوسرے کو السلام علیکم نہیں کہا۔ کہتے ہیں اب جب ان کو تو غالباً کسی نے نصیحت بھی نہیں کی، خود ہی خیال آیا یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی جہاں پہ ایک ہاتھ پہ اکٹھا کر رہے ہیں، ان کو ایک دن خیال آیا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے کہ دشمن بھی ہمیں مار رہا ہو اور ہم بھی ایک دوسرے سے نفرت کا شکار ہوں گے، تو نہیں ہوگا، چاہے مجھے جھکنا پڑے، چاہے مجھے اپنا حق چھوڑنا پڑے، میں نے معافی میں پہلا ہاتھ بڑھانا ہے۔ کہتے ہیں چنانچہ میں نے اپنے بزرگ سے جا کے نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے تو ان سے معافی مانگی، اور وہ بھی جس طرح بے اختیار انتظار میں ہوں دوڑ کر گلے لگ گئے۔ کہتے ہیں جو ہماری آنکھوں کا حال تھا، جو ہمارے دل کی کیفیت تھی، کوئی دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ایسی روحانی لذت تھی کہ خدا کے فضل کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں اس چسکے میں وہاں ہی بیٹھ گیا کیونکہ میرا ایک اور بھی عزیز تھا جس سے میری لڑائی تھی۔ میں نے کہا وہ نماز سلام کہہ رہے تو میں اس سے بھی مل کے جاؤں گا، اور عجیب کہتے ہیں اتفاق تھا کہ اس کے دل میں بھی نماز کے دوران یہی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں اس کو تاک رہا تھا اور اس نے سلام پھیرا اور دوڑ کے میری طرف آیا اور کہا میں پہل کرتا ہوں، حالانکہ فیصلہ پہلے میں بھی کر چکا تھا کہ میں نے ہی پہل کرنی۔ یہ شہروں میں بھی واقعات ہو رہے ہیں، دیہات میں واقعات ہو رہے ہیں، اور دور دراز علاقوں میں آزاد کشمیر کے چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، وہاں بھی یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو خدائی تدبیر کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور ایک دفعہ پھر وہی دور آ رہا ہے اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ کہ جس میں خدا تعالیٰ کے فرشتے دلوں کو باندھا کرتے ہیں، انسان بس کی بات نہیں۔ ایک صاحب نے اس تجربے کے بعد لکھا کہ اب تو یوں لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں پہنچ گئے ہیں، اس طرح ہمارے دل صاف ہوئے ہیں، اس طرح محبتیں پیدا ہوئی ہیں اپنے بھائیوں کے لیے کہ وہ جو تاریخ میں پڑھتے تھے واقعات وہ ذہن میں آنے لگے ہیں۔ چنانچہ یہ وہ مضمون ہے جسے خدا تعالیٰ پہلے خوف دلا کر توجہ دلاتا ہے جن کی طرف،
اعلیٰ ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، پھر آسان طریق بتا دیتا ہے۔ اتنا تو کر سکتے ہو، ایک ہاتھ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا اسے واپس نہیں لیں، کاٹا جائے، تم پارا پار کیے جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، لیکن اب یہ ہاتھ جو ہے یہ اب واپس نہیں جائے گا، یہ فیصلہ کریں۔ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم سے وہی سلوک کریں گے جو سلوک ان لوگوں سے ہوتا ہے جن کو تمہیں فرمایا لا تموتن الا وانتم، جس لمحہ بھی اب تم پر موت آئے گی اس حالت میں، وہ موت وہ لمحہ تمہارے اسلام کا لمحہ لکھا جائے گا۔ پھر ان کو جذبات کی دنیا میں داخل کر دیتا ہے، احسانات کی باتیں فرماتا ہے کہ کس طرح تم پر نعمتیں کی، تم سے پیار کا سلوک کیا، کہ تم ایسے ہو جاؤ گے ناشکرے کہ اب یہ نعمتیں پانے کے بعد پھر ان حالتوں میں واپس لوٹ جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو نعمتیں تم نے پا لی ہیں ان کو اپنے تک محدود نہ رکھو، ان کو آگے پھیلاؤ۔ اور یہ جو حکم آتا ہے اب اس میں صرف مسلمانوں کی جماعت مراد نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم سوسائٹی تک بھی ان نعمتوں کو پھیلانے کی کوشش کرو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا احسان، اور یہ ہے قرآن کریم کی حیرت انگیز تعلیم کہ جو نعمت اتارتا ہے اسے عام کرتا چلا جاتا ہے۔ مسلمان سوسائٹی کو پہلے اس بات کا اہل بناتا ہے کہ وہ اس نعمت کو خود قبول فرما کر لے، اور خود قبول کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ تم نے اس پر بیٹھ نہیں رہنا، تمہاری منزل صرف یہ نہیں ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ، اپنے ماحول کو بھی ایسا بناؤ۔ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تم نے اس نعمت کو خوب پا لیا، اب اس نعمت کو پھیلانے کی کوشش کرو، اپنے گرد و پیش، اپنے ماحول میں یہی محبتوں کی نہریں جاری کر دو، کیونکہ اسی کا نام جنت ہے۔ تمہیں ایک امت اس بات پر وقف ہو جائے کہ لوگوں کو